موت کا ذائقہ وہ وقت جب یہ حواس کام کرنا چھوڑ دیں گے اور جسم ان حواسوں کے بغیر مردہ ہے، اور مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے اس حالت میں لوٹ جانا ہے جہاں سے کبھی حواس دے کر جسم میں اتارے گئے تھے، اور اب جو اعمال کما کر لائے ہو انہی حواسوں کی مدد سے تو ان اعمال کے حساب سے دوبارہ کسی نئے جسم کے ساتھ کچھ ایسے حواس دیے جانے والے ہیں جو اعمال کے نتیجے میں ان جسموں کے مطابق کام کریں گے، کیونکہ لوٹ کر تو وہیں جانا ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا، اور اب ایک نیا آغاز پھر سے اسی پرانے انسان پر طاری ہو جانا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے کی حالت میں وہ تمام کام جو ایک جسم کر سکتا ہے رک جاتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا۔ تو ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ اور ہر ایک جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جانچتے ہیں اور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ پھر ہم سب پر ہمارے رب کا قول پورا ہو گیا کہ ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں، تو عذاب کا ذائقہ چکھنے کے لیے کچھ ایسے حواس دیے جائیں گے جو انہیں چکھنے میں استعمال ہو سکیں، جیسے دنیا کے ذائقے چکھنے کے لیے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور ناک دیے گئے ہیں۔ آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا چکھنا، ہاتھ کا چھونا اور ناک کا سونگھنا۔ بے شک اب تم دردناک عذاب چکھو گے، اور پھر بے شک تمہیں اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ تھوہڑ کا درخت کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹوں کا سا پینا کہ آنکھ ملی ہوئی ہے، اٹھا کر جہاں چاہتے ہو دیکھتے ہو۔ آنکھ خود ہر نظارے کی جانب اٹھتی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے جو جائز ہے، جس کی اجازت ہے، اور وہ بھی دیکھ سکتی ہے جس کی اجازت نہیں، جو جائز نہیں، اور کان ملا ہوا ہے، وہ بھی سنتا ہے جو جائز ہے، اور وہ بھی سنتا ہے جو ناجائز ہے۔ تو جو پرہیزگار رہا اپنے حواسوں کے ناجائز استعمال سے بچتا رہا، ہر اس عمل سے جو رب کو پسند نہیں، تو وہ کامیاب رہا دونوں جہان میں۔ اور جس نے ان حواسوں کا استعمال ہر طرح سے کیا تو پھر وہاں ایسے حواس دیے جانے والے ہیں جو بنا پرہیز، بنا رکے، خود بخود تھوہڑ کے درخت سے کھائیں گے، جو کھولتے ہوئے پانی کی طرف خود ہاتھ بڑھائیں گے اور ایسے اپنے حلق سے اتاریں گے جیسے پیاسے اونٹ۔ تو ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے کہ موت کا ذائقہ وہ وقت جب یہ حواس کام کرنا چھوڑ دیں گے اور جسم ان حواسوں کے بغیر مردہ ہے، اور مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے اس حالت میں لوٹ جانا ہے جہاں سے کبھی حواس دے کر جسم میں اتارے گئے تھے، اور اب جو اعمال کما کر لائے ہو انہی حواسوں کی مدد سے تو ان اعمال کے حساب سے دوبارہ کسی نئے جسم کے ساتھ کچھ ایسے حواس دیے جانے والے ہیں جو اعمال کے نتیجے میں ان جسموں کے مطابق کام کریں گے، کیونکہ لوٹ کر تو وہیں جانا ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا، اور اب ایک نیا آغاز پھر سے اسی پرانے انسان پر طاری ہو جانا ہے۔ تو ہر ایک جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جانچتے ہیں اور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے کہ تم نے ان حواسوں سے برائی کے کام لیے یا بھلائی کے کام لیے،
تم پرہیزگار بنے یا نہیں، پرہیزگاری یعنی بچنا، حدوں سے باہر پھلانگنے سے بچنا، جائز سے ناجائز کی طرف رخ کرنے سے جتنا زیادہ اور جہاں جہاں استعمال ہوئے یہ حواس اتنا ہی جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اگر اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کا استعمال ہوا تو ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن پورے پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ تو جو دوزخ سے دور رہا، جو ان حواسوں کے ناجائز استعمال سے دور رہا، جو ان حواسوں کے ذریعے لوگوں کی بے سکونی کا باعث نہ بنا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسے نیا جسم عطا ہوگا جس کے حواس وہاں کی زندگی کے مطابق کام کریں گے۔ تو اللہ والے کہہ گئے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، یعنی ان حواسوں سے وہ کام مت لینا، یعنی ان حواسوں سے وہ کام مت لینا جو منع ہیں۔ ان کا استعمال اتنا ہی کرو جتنا ضروری ہے، جتنی اجازت ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو موت آ جانی ہے، اور یہ سب حواس کام کرنے بند کر دینے ہیں۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے ہی تم ان حواسوں سے، ان امانتوں سے وہ کام لو جو اللہ کو قبول ہیں، جو اللہ کو منظور ہیں۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، نگاہ کو نیچا رکھو، کم استعمال کرو جتنا ضروری ہے، اور اس طرح کرنے سے شرم گاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ شرم گاہ صرف اعضائے مخصوصہ ہی نہیں بلکہ ہر وہ دیکھنا، وہ سننا، وہ سوچنا جو ناجائز ہے، جو بے حیائی ہے، اس سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے جب نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ کسی بھی عمل کے لیے تحریک تب اٹھتی ہے جب نگاہ میں کوئی منظر آ جائے۔ تو شیطان نے رب کریم سے کیا کہا تھا کہ کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ ضرور ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ کون سے گناہ مرغوب کر کے دکھاتا ہے؟ کہ رب نے جن چیزوں سے منع کیا انہیں مت دیکھنا، اور جب تمہاری نگاہ اس طرف اٹھے۔ کون سے گناہ مرغوب کر کے دکھاتا ہے؟ کہ رب نے جن چیزوں کو سننے سے منع کیا اور تمہارے کان اس طرف اٹھیں، کسی کی برائی سننے کو، کسی کی چغلی سننے کو، کسی کا عیب سننے کو۔ کون سے گناہ مرغوب کر کے دکھاتا ہے؟ کہ زبان کا ناجائز استعمال، غصہ آ گیا، آپے سے باہر ہو گئے اور گالیاں، طنزیں، عیب گوئی شروع ہو گئی۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ عذاب بند کر دیے جائیں۔ ان کو ان حدود تک محدود کر دو جہاں تک ان کا استعمال رب کریم نے فرمایا ہے، اور انہیں اس لیے استعمال مت کرو، ایسے کاموں میں استعمال مت کرنا جو رب کریم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔